آپ نے کبھی اپنی وائس میسج یا ریکارڈ شدہ گفتگو سنی ہے؟ اکثریت کو اپنی ہی آواز اجنبی لگتی ہے۔ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں، بحث کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اجنبیت کہاں سے آتی ہے؟ ہم کیا ہیں، کیسے ہیں؟ ہمارے ذہن نے خود کے لیے خود کی ایک شبیہ بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مکمل ہماری ذاتی ملکیت ہوتی ہے، اچھے سے اچھے ریکارڈنگ سسٹم پر بھی، لیکن جب ہم اپنی ہی ریکارڈ ہوئی آواز سنتے ہیں تو ذہن اسے خود کی بنائی شبیہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں، ہم نے جو دوسروں کی اچھی بری شکلیں اس ذہن میں بنا کر رکھی ہوتی ہیں وہ کتنی درست ہوں گی۔ انگریزی میں کہتے ہیں واک اے مائل ان سم ون ایلس شوز، یعنی کسی پر ججمنٹ دینے سے پہلے اس کے جوتوں میں چل کر دیکھو۔ دوستو، یہ جو بہت ججمنٹل ہوتے ہیں یہ اکثر زندگی کی معمولی سی ٹھوکر پر بھی گر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ و دماغ نے خود کی وہ شبیہ تراش لی ہوتی ہے جو ان کے لیے مکمل اجنبی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان غرور و تکبر میں مبتلا تو ہوتا ہے، لیکن انسان کا نفس اسے پتہ لگنے نہیں دیتا۔ نفس عاجزی کے بھیس میں تکبر کو انسان کے دل میں داخل کرتا ہے اور انسان عاجزی کے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تکبر کی بہت خطرناک قسم ہوتی ہے، کیونکہ انسان خود کو عاجز خیال کرتے ہوئے تکبر میں مبتلا رہتا ہے۔ نفس آنکھوں پر عاجزی کا پردہ ڈال کر تکبر کے راستے پر چلا دیتا ہے اور انسان اپنی پارسائی اور تقوی کے زیم میں آنکھیں بند کیے چلتا رہتا ہے۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار خیالات کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ ہم زندگی میں اکثر چیزوں کی تمنا کر کے سوچتے ہیں جب ہمیں یہ مل جائے گا تب ہم بہت خوش ہو جائیں گے۔ غلط خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اگر کچھ نہ ہو کر بھی ہم خوش نہیں ہیں تو کچھ پا کر بھی ہم کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ میرا یقین کیجیے، آپ کا رونا، آپ کی پریشانی اور غمزدہ ہونے کا دکھ صرف آپ کی صحت پر پڑتا ہے، کسی دوسرے شخص پر نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر ابن آدم یعنی انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا، اور ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ جو بات انسان ماننا نہ چاہے اسے تو زندگی منوا کے ہی رہتی ہے۔ بالآخر یہی تو اس کا طریقہ ہے، بالآخر دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ نفرت کو محبت اور محبت کو نفرت میں بدلنا ہوتا ہے۔ جس کا اعتراف بالآخر نہیں کرنا چاہتے زندگی اس کا اعتراف کروا کے ہی چھوڑتی ہے۔ بڑے مقامات آتے ہیں، زندگی میں بڑے واقعات ہوتے ہیں، سارے حسب منشا نہیں ہوتے، اور جب آدمی کے حسب منشا واقعات نہ ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس دھات کا بنا ہوا ہے۔ عام نارمل حالات میں تو سب آدمی ایک سے ہوتے ہیں، مشکلات میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی پیتل کا ہے یا سونے کا۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ایک ناشکرا انسان ہوتا ہے۔ اگر تم ہر لمحے اس بات کا خیال رکھتے ہو کہ تمہاری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو تو خوش قسمت ہو، کیونکہ ایسی نرم دلی بھی ایک نعمت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ ہر انسان کی محسوس کرنے کی حس اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ رکھی ہے۔
کچھ لوگ الفاظ کو صرف پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ الفاظ کو محسوس بھی کرتے ہیں۔ فرق صرف پڑھنے اور محسوس کرنے میں آتا ہے، اور جو محسوس کیا جاتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لمحہ فکریہ: ہم وہ غمگین مسلمان ہیں جن کے پاس ہر غم ہے سوائے غم آخرت کے۔ ہم وہ خوفزدہ مسلمان ہیں جنہیں ہر خوف ہے سوائے خوف خدا کے۔ مولانا رومی کے 3 اقوال۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ راستہ مخلوق سے محبت چنا ہے۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ برائی سے بچنے کا سب سے طاقتور طریقہ یہ ہے کہ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھا جائے جنہوں نے اپنا رخ خدا کی طرف موڑ لیا۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ انسان کی ہر سانس اسے موت کی طرف لے کر جا رہی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جی رہا ہے۔ 3 دروازے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 ہی دروازے ہیں کہ جہاں سے شیطان بندے میں داخل ہوتا ہے۔ پہلا غفلت کا دروازہ، دوسرا شہوت کا دروازہ، اور تیسرا غصے کا دروازہ۔ کچھ خواہشیں بارش کے بوندوں کی طرح ہوتی ہیں جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں، لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی رہتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس دکھ اور تکلیف میں اللہ کو اپنا درد سنانے کا آپشن نہیں ہوتا تو یقین کریں یہ سینے درد سے پھٹ جاتے۔ قدرت سو جانے والوں کو بار بار نہیں جگاتی۔ جب تک وہ کسی قوم میں زندگی کی علامات دیکھتی ہے تو وہ اسے جھنجھوڑتی ہے، لیکن جب وہ مایوس ہو جاتی ہے تو اسے لوریاں دے کر موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگی ہی اسی لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن وقت پر۔ بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے تو پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے اور نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ ہی جاتی ہے، تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا اور نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔